مجھے تمہاری کوکھ سے ایک بچہ چاہیے۔ وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں زیادہ درد نہیں دوں گا، لیکن یہ بچہ تمہارے وجود سے ہی چاہیے۔ بدلے میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، گھر گاڑی پیسہ سب دوں گا۔ نویرا اس شخص سے عمر میں کافی چھوٹی تھی۔ سوتیلی ماں کے ظلم سے تنگ آ کر وہ گھر سے بھاگ گئی تھی اور آج سلیمان شاہ کے آفس میں کھڑی اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ سر، میں آپ کا بچہ پیدا نہیں کر سکتا، سلیمان تڑک کر بولا۔ کیوں؟ کیا عورت نہیں ہو تم؟ کوئی کمی ہے تم میں؟ اچھی خاصی خوبصورت ہو، ہاٹ ہو، فگر بھی اتنا اچھا ہے، اور پہلے کوئی مرد تمہارے قریب بھی نہیں آیا، تو پھر کیسے تم میرا بچہ پیدا نہیں کر سکتی؟ وہ غصے سے اٹھتا، اس کے قریب آتا، اسے ٹیبل پر بٹھاتا ایک جھٹکے سے۔ نویرا کے کانوں میں وہ الفاظ کسی تپتے ہوئے پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہے تھے۔ کمرے کی فضا بوجھل تھی، جہاں لیمپ کی مدھم روشنی سلیمان کے چہرے کے سخت تاثرات کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ وہ سامنے کرسی پر شاہانہ انداز میں بیٹھا اپنی سرد آنکھوں سے نویرا کے وجود کا حساس کیے ہوئے تھا۔ مجھے تمہاری کوکھ سے ایک بچہ چاہیے۔ سلیمان کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا حکم تھا جس سے انکار کی گنجائش بظاہر نظر نہیں آتی تھی۔ نویرا کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس نے بے چینی سے اسے دیکھا، جس کے لبوں پر ایک گہرا سکون تھا۔ وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں زیادہ درد نہیں دوں گا، لیکن بچہ تمہارے وجود سے ہی چاہیے۔ بدلے میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، گھر گاڑی پیسہ سب دوں گا۔ نویرا کے ہاتھ لرزنے لگے، اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ شخص جو اس کے سامنے بیٹھا تھا عمر میں اس سے کہیں بڑا اور روبدار تھا، جبکہ نویرا اس کے سامنے ایک کمسن کلی جیسی دکھائی دیتی تھی۔ اس کی خاموشی سلیمان کو ناگوار گزری۔ سر، نویرا کی آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی۔ میں آپ کا بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ سلیمان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ کرسی سے جھٹکا کھا کر اٹھا اور ایک ہی قدم میں اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کیوں؟ سلیمان کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ کیا عورت نہیں ہو تم؟ کوئی کمی ہے تم میں؟ نویرا نے سہم کر اپنی نظریں جھکا لی، لیکن سلیمان نے اس کی تھوڑی تھام کر اسے خود کو دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اچھی خاصی خوبصورت ہو، ہاٹ ہو، فگر بھی اتنا اچھا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آج تک کوئی مرد تمہارے قریب نہیں آیا۔ پاکیزہ ہو تم، تو پھر کیسے تم میرا بچہ پیدا نہیں کر سکتی؟ اس کے لہجے میں تحقیر اور جنون کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ نویرا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سلیمان کی طاقت کے سامنے وہ بے بس تھی۔ سر، یہ غلط ہے، یہ سودا نہیں ہو سکتا، نویرا نے ہچکیوں کے درمیان کہنا چاہا، لیکن سلیمان نے اس کی ایک نہ سنی۔ جھٹکے سے نویرا کو بازو سے پکڑا اور قریب پڑی میز کی طرف دھکیلا۔ نویرا سنبھل نہ سکی اور ٹیبل پر بیٹھ گئی، اس سے پہلے کہ وہ نیچے اترنے کی کوشش کرتی۔ سلیمان نے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر ٹکا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کا چہرہ نویرا کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ وہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ جو بھی کہو، سلیمان نے نہایت دھیمے مگر فیصلہ کن لہجے میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تمہیں میرا بچہ پیدا کرنا ہی ہوگا، میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں نویرا۔ نویرا نے گھبرا کر اس کے مضبوط سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر سلیمان کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط تھے۔ اس نے نویرا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے مزید اپنے قریب کیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان سانسوں کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ ایسا انسان کی ہر ضد پوری کر دیتا ہے، اور میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہاری نسلیں سنور جائیں گی، لیکن اس کی قیمت صرف ایک بچہ ہے، میرا بچہ۔ نویرا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر سلیمان کے ہاتھ پر گرا، مگر اس شخص کے دل میں رحم نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ اس کی گرفت نویرا کے نازک وجود پر مزید سخت ہو گئی، جیسے وہ خاموشی سے باور کروا رہا ہو کہ اب اس کی زندگی کا فیصلہ وہ خود کر چکا ہے۔ نویرا کا تعلق ایک بے حد سفید پوش اور متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کی زندگی کا آغاز ہی ایک بہت بڑے المیلے سے ہوا تھا۔ جس دن اس نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، اسی دن اس کی ماں کسی پیچیدگی کے باعث موت کی وادی میں اتر گئی۔ ننھی جان، جس نے ابھی دنیا کی ہوا کو محسوس ہی کیا تھا، ماں کی ممتا سے محروم ہو گئی۔ نویرا کی دادی، جو خود بوڑھی اور کمزور تھی، انہوں نے اس ننھی سی جان کو اپنے لرزتے ہاتھوں میں سنبھالا، لیکن ایک 6 ماہ کی بچی کی پرورش اس ضعیف عمری میں اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ رات بھر جاگتی بچی کے رونے کی آوازیں پورے گھر میں گونجتی۔ نویرا کے والد اشرف اپنی بیوی کی موت کے غم و حالات کی سختی کے باعث بالکل خاموش اور لاپرواہ سے ہو گئے تھے۔ جب نویرا 6 ماہ کی ہوئی تو دادی کی ہمت جواب دے گئی۔ انہوں نے اشرف کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا، اشرف پتر، مجھ سے اب یہ بچی نہیں سنبھالی جاتی، میری ہڈیاں جواب دے گئی ہیں، معصوم کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ عذرا میری دور کی رشتہ دار ہے، بے سہارا ہے، میں نے اس سے بات کی ہے، وہ تیری بیوی اور اس بچے کی ماں بننے کو تیار ہے۔ اشرف نے بنا کوئی بحث کیے دادی کی بات مان لی
اور یوں عذرا اس گھر میں نویرا کی سوتیلی ماں بن کر آ گئی۔ لیکن عذرا کے دل میں اس معصوم بچی کے لیے کوئی ممتا نہیں تھی۔ وہ ایک سخت گیر، خود غرض اور بے حس عورت تھی جس نے گھر کی مالکن بنتے ہی نویرا کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ 6 ماہ کی نویرا گھنٹوں چارپائی پر پڑی روتی رہتی، بھوک سے بلکتی رہتی، گندی ہوتی رہتی، لیکن عذرا اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی۔ وہ ٹی وی دیکھتی رہتی یا اپنے ہار سنگار کی فکر میں مبتلا رہتی۔ دادی جب چھپ کر کمرے میں آتی تو بچی کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اسے صاف کرتی، اسے کپڑے پہناتی اور دودھ پلاتی۔ تیرا کیا بنے گا میری بچی، یہ ڈائن تو تجھے کچا چبا جائے گی۔ دادی اسے سینے سے لگا کر سسکتی، لیکن وہ عذرا کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ عذرا کی تیز زبان اور اشرف کی مجرمانہ خاموشی نے پورے گھر کو عذرا کے کنٹرول میں کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، دادی بھی انتقال کر گئی اور نویرا اس گھر میں بالکل تنہا رہ گئی۔ وہ یوں ہی رلتی، دھکے کھاتی اور سسکتی ہوئی جوان ہوتی گئی۔ غربت، پھٹے پرانے کپڑے اور عذرا کے ظلم کے باوجود قدرت نے نویرا کو بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ وہ جس قدر بڑی ہو رہی تھی، اس کی خوبصورتی کسی 14ویں کے چاند کی طرح نکھرتی جا رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھیں، دودھیا رنگت اور معصوم چہرہ ہر دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا، اور یہی خوبصورتی عذرا کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی۔ وہ بات بات پر نویرا کو مارتی، پیٹتی اور اس پر اتنا غصہ اتارتی، منحوس کر کے ساری روٹیاں توڑتی رہتی ہو۔ شکل دیکھو، اس کی جیسے کوئی ملکہ ہو، جا کر برتن مانج ورنہ آج رات کا کھانا نہیں دوں گی۔ عذرا اس کے بال کھینچ کر اسے کچن کی طرف دھکیلتی اور نویرا خاموشی سے آنسو بہاتی، سارا گھر کا کام کرتی۔ اشرف سے سب دیکھتا، لیکن عذرا کے خوف سے ایک لفظ نہ بولتا۔ انہی دنوں عذرا کا ایک منہ بولا بھائی انور اکثر ان کے گھر آنے لگا۔ انور ایک 35 سالہ شخص تھا جس کے دانت 5 چبا چبا کر کالے ہو چکے تھے اور اس کی نظروں میں ایک غلیظ سی ہوس تیرتی رہتی تھی۔ وہ جب بھی آتا اس کی للچائی ہوئی نظریں نویرا کے وجود کا طواف کرتی رہتی۔ نویرا اس کی نظروں سے خوف زدہ ہو کر اپنا دوپٹہ مزید کس لیتی اور کچن میں چھپنے کی کوشش کرتی، لیکن انور بہانے بہانے سے اسے مخاطب کرتا، ارے نویرا ذرا ایک گلاس پانی تو پلانا۔ انور اسے آواز دیتا۔ نویرا جب ڈرتے پانی دینے آتی تو وہ جان بوجھ کر گلاس پکڑتے ہوئے اس کی انگلیوں کو چھوتا۔ نویرا جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتی اور وہاں سے بھاگ جاتی، جبکہ پیچھے سے انور کی بےہودہ ہنسی گونجتی۔ عذرا باجی ماشاءاللہ آپ کی بیٹی اب پوری جوان ہو گئی ہے، چاند کا ٹکڑا لگتی ہے، انور نے ایک دن عذرا کے سامنے بیٹھے ہوئے کہا۔ عذرا نے طنزیہ ہنس کر جواب دیا، ارے کاہے کی جوان، ایک مصیبت ہے جو میرے گلے پڑی ہوئی ہے، سوچ رہی ہوں کسی کے پلے باندھ کر اس عذاب سے جان چھڑواؤں۔ تو پھر دور کیوں جاتی ہیں باجی، اپنے اس بھائی کو ہی اس لائق سمجھ لیں، میں تو اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ انور نے ہوس بھری مسکراہٹ کے ساتھ پیشکش کی۔ عذرا کو اس سے بہتر سودا کیا مل سکتا تھا، اس نے فوراً حامی بھر لی۔ جب نویرا کو اس بات کا علم ہوا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس گئی، بابا خدارا میرے ساتھ ایسا مت کریں، وہ انور وہ بہت برا آدمی ہے، اس کی نظریں ٹھیک نہیں ہوتی، بابا وہ مجھ سے عمر میں کتنا بڑا ہے، میں مر جاؤں گی لیکن اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ نویرا نے اشرف کے پیر پکڑ لی۔ اس سے پہلے کہ اشرف کچھ بولتا عذرا وہاں آ پہنچی اور اس نے نویرا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ حیا لڑکی باپ کے سامنے زبان چلاتی ہے، تیرا رشتہ انور سے طے ہو چکا ہے اور اگلے ہفتے تیرا نکاح ہے اور میرا آخری فیصلہ ہے۔ نویرا رات بھر روتی رہی، لیکن اس گھر میں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ نکاح میں صرف چند دن باقی تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت عذرا کسی کام سے بازار گئی ہوئی تھی اور اشرف اپنی نوکری پر تھا۔ گھر میں نویرا اکیلی تھی، وہ صحن میں کپڑے دھو رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور انور اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی اور اس نے اندر آتے ہی مین گیٹ کنڈی لگا دی۔ نویرا کے دل کی دھڑکن رکنے لگی، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ تم یہاں کیا کر رہے؟ ماں جی گھر پر نہیں ہے، تم باہر جاؤ۔ نویرا کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ انور ایک غلیظ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ارے میری ہونے والی دلہن، آج تو تم بالکل اکیلی ہو، کب تک مجھے ایسے تڑپاؤ گی؟ آؤ نا، آج تو تھوڑا پیار تو کرنے دو۔ نویرا خوف کے مارے ایک دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ دور رہو مجھ سے درندے، میں چیخوں گی، میں محلے والوں کو بلا لوں گی۔ لیکن انور پر ہوس سوار تھی، اس نے آگے بڑھ کر نویرا کو دبوچ لیا۔ نویرا نے اپنی پوری طاقت سے مزاحمت کی، اس نے انور کے چہرے پر ناخن مارے اور دھکا دینے کی کوشش کی۔ بچاؤ، کوئی ہے، خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ نویرا کی دل خراش چیخیں گھر کے صحن میں گونجنے لگی۔ انور کو امید نہیں تھی کہ نویرا اتنی شدید مزاحمت کرے گی۔ اس نے نویرا کا منہ دبانے کی کوشش کی، لیکن نویرا نے اس کے ہاتھ پر زور سے دانت کاٹ دیے
انور درد سے بلبلا اٹھا اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس لمحے باہر گلی میں کسی کے زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ انور ڈر گیا، اسے لگا کہ شاید محلے والے جمع ہو گئے ہیں۔ وہ خوف زدہ ہو کر دیوار پھلانگ کر پچھلی گلی سے بھاگ گیا۔ نویرا زمین پر بیٹھی اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے کو سمیٹتے ڈاڑے مار مار کر رو رہی تھی کہ کچھ دیر بعد عذرا بازار سے واپس آ گئی۔ اس نے نویرا کی حالت دیکھی تو بجائے اس کے کہ وہ اس سے پوچھتی، اس نے آتے ہی نویرا کے بالوں کو درد ردی سے جکڑ لیا۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تو نے؟ یہ دروازہ کیوں کھلا تھا؟ نویرا نے سسکتے ہوئے اسے سب کچھ بتانا چاہا۔ ماں جی وہ انور، اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، میں نے روکا تو عذرا نے نویرا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ایک زوردار تھپڑ کے گال پر دے مارا۔ بکواس کرتی ہے بے شرم، میرے بھائی پر الزام لگاتی ہے۔ وہ تو مجھے راستے میں ملا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا تو خود اس کے گلے پڑ رہی تھی، اس کو لبا رہی تھی۔ ڈائن تیری تو میں آج بوٹیاں نوچ لوں گی۔ عذرا نے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھایا اور نویرا پر پل پڑی، وہ اسے بے دردی سے پیٹ رہی تھی۔ نویرا کی چیخی اور منتیں عذرا کے پتھر دل کو نہ پگھلا سکی۔ نویرا کا جسم زخموں سے نڈھال ہو گیا۔ عذرا نے اسے بالوں سے گھسیٹ کر گھر کے سب سے پچھلے اندھیرے کمرے میں پھینکا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ اب تو یہی سڑے گی، اور جب تک تیرا نکاح نہیں ہو جاتا نہ تجھے روٹی کا ایک نوالا ملے گا نہ پانی کا ایک گھونٹ۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ نویرا فرش پر پڑی درد سے کراہ رہی تھی، اس کا سارا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، نویرا کو نہ کھانے کو کچھ دیا گیا اور نہ پینے کو۔ پیاس کے مارے اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور بھوک سے اس کی آنتڑیاں سکڑ رہی تھی۔ وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں تھی، اسے لگ رہا تھا وہ بس اب مرنے ہی والی ہے۔ تیسری رات جب پورے گھر میں سناٹا چھا گیا، نویرا نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی دیکھی جس کی لکڑی گل چکی تھی۔ نویرا نے اپنی آخری بچی کھچی طاقت جمع کی، وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور اس نے پوری قوت سے کھڑکی کے پٹ کو دھکا دیا۔ پرانی لکڑی چرچرا کر ٹوٹ گئی اور کھڑکی کا حصہ کھل گیا۔ اس کی زندگی بچانے کا آخری موقع تھا۔ وہ جانتی تھی کہ صبح ہوتے ہی انور اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، پھر اس کی زندگی ایک جہنم بن جائے گی۔ اس نے کھڑکی سے باہر چھلانگ لگائی۔ اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے، کپڑے مٹی اور خون میں لت پت تھے اور جسم میں جان نہیں تھی، لیکن خوف نے اسے ایک عجیب سی طاقت دے دی تھی۔ وہ گلیوں میں اندھا دھند بھاگنے لگی، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ رات کی تاریکی میں کتے بھونک رہے تھے، سڑکیں سنسان تھی، لیکن وہ بس بھاگتی جا رہی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، پیروں سے خون رسنے لگا تھا، لیکن وہ رکی نہیں۔ بھاگتے بھاگتے وہ مین ہائی وے پر آ گئی۔ سامنے سے گاڑیوں کی تیز روشنیاں اس کی آنکھوں کو کھیرا کر رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں پتھر سے ٹکرایا اور وہ سڑک کے بیچوں بیچ لڑکھڑائی۔ اسی لمحے ایک سیاہ رنگ کی چمچماتی ہوئی لگژری گاڑی تیز رفتاری سے اس کی طرف آ رہی تھی۔ نویرا نے مڑ کر دیکھا، گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دی۔ ڈرائیور نے پوری طاقت سے بریک لگائے، ٹائروں کے سڑک پر رگڑ کھانے کی بھیانک آواز گونجی، لیکن گاڑی کا بمپر نویرا کے نازک وجود سے ٹکرا گیا۔ نویرا ایک جھٹکے سے دور جا گری، اس کا سر سڑک سے ٹکرایا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک شخص تیزی سے باہر نکلا۔ وہ سلیمان تھا۔ سلیمان نے اپنے سیاہ سوٹ کی پرواہ کیے بغیر سڑک پر جھک کر اس زخمی بے ہوش لڑکی کو دیکھا۔ نویرا کا چہرہ مٹی اور خون ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس کی معصومیت اور بند آنکھوں پر پھیلی درد کی لکیریں سلیمان کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر گئیں۔ شٹ! سلیمان نے بڑبڑاتے ہوئے فوراً نویرا کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا۔ نویرا کا سر سلیمان کے سینے پر ڈلک گیا۔ اس نے نویرا کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو پوری رفتار سے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کی طرف دوڑا دیا۔ اور پھر جب نویرا کو ہوش آیا تو وہ اسے لے کر اپنے فلیٹ پر آ گیا، کیونکہ نویرا کے کہنے کے مطابق اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اور وہ ایک دارالمان میں جانا چاہتی تھی۔ سلیمان کسی صورت اسے دارالمان میں نہیں بھیج سکتا تھا، کیونکہ وہاں کا ماحول کے بارے میں سب کو معلوم تھا۔ نویرا جیسی بولی بالی اور معصوم لڑکی کو وہ درندوں کی بیت نہیں چڑھا سکتا تھا، اس لیے اپنے فلیٹ میں لے آیا اور اب اس نے نویرا کے سامنے بچہ پیدا کرنے کی شرط رکھی تھی۔ سلیمان نے بہت سوچ سمجھ کر ایسا کیا تھا اور وہ نویرا کے جواب کا منتظر تھا۔ نویرا کے پاس سلیمان کی آنکھوں میں موجود اس جنون اور ضد کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے اپنے ماضی کے ان بھیانک تاریک راستوں کے بارے میں سوچا، جہاں انور جیسا درندہ اس کی طاق میں بیٹھا تھا اور عذرا جیسی ستیلی ماں اس کا خون چوسنے کو تیار تھی۔
ان درندوں کے مقابلے میں سلیمان کی یہ پیشکش اسے ایک پناہ گاہ لگ رہی تھی، چاہے وہ پناہ گاہ کسی پنجرے کی صورت ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے آنکھیں بند کی اور 2 آنسو اس کے رخساروں پر پھسلے۔ اس نے بے بسی سے اس بات میں سر ہلا دیا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ نویرا کی آواز محض ایک سرگوشی تھی، لیکن سلیمان کے لیے یہ اس کی سب سے بڑی جیت تھی۔ سلیمان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے وقت ضائع کرنا اپنی توہین سمجھا۔ اسی شام سلیمان نے انتہائی رازداری سے ایک قاضی اور 2 گواہوں کا بندوبست کیا۔ نویرا، جو ابھی تک ہسپتال میں اداس سی حالت میں تھی، ایک بے حسی کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے لیے بٹھا دیا گیا۔ یا بنت اشرف، کیا آپ کو سلیمان احمد خان کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی کی آواز کمرے میں گونجی۔ نویرا نے کانپتے لبوں کے ساتھ جب 3 بار قبول ہے کہا تو اسے یوں لگا جیسے اس نے اپنی روح کسی اندیکھے خریدار کے ہاتھ بیچ دی ہو۔ نکاح کے فوراً بعد سلیمان اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر شہر کے ایک انتہائی پوش اور ایلیٹ علاقے میں لے آیا۔ گاڑی ایک فلک بوس عمارت کے بیسمنٹ میں رکی اور وہاں سے وہ ایک پرائیویٹ ایلیویٹر کے ذریعے سب سے اوپر والے فلور پر آئے۔ سلیمان نے ایک عالیشان فلیٹ کا دروازہ کھولا اور نویرا کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ فلیٹ کی چمک دمک، قیمتی فانوس، درآمد شدہ فرنیچر اور مخملی پردے نویرا کی آنکھوں کو کھیرا کر رہے تھے۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی دولت اور ایسی آسائشیں صرف خوابوں میں ہی دیکھی تھی، لیکن اس وقت یہ سب اسے ایک سنہری قید خانہ لگ رہا تھا۔ ہمارا نیا گھر ہے، سلیمان نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں نویرا کے سہمے ہوئے وجود پر جمی تھی۔ یہاں تمہیں ہر وہ آسائش ملے گی جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، نوکر چاکر، کار یا بہترین کھانا، کپڑے، لیکن اپنا اصل مقصد مت بھولنا نویرا۔ وہ چلتا ہوا نویرا کے قریب آیا، جس نے خوف سے اپنے دوپٹے کو مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ جتنی جلدی تم پریگننٹ ہوگے تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ میں انتظار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ خان کا لہجہ قطعی اور بے لچک تھا۔ نویرا کے اندر اچانک ایک عجیب سی ہمت بیدار ہوئی۔ وہ سوال جو ہسپتال سے لے کر یہاں تک اس کے ذہن میں ہتھوڑے برسا رہا تھا، بالآخر اس کے لبوں تک آ ہی گیا۔ ایک بات پوچھوں؟ نویرا نے ڈرتے نظریں اٹھا کر سلیمان کی آنکھوں میں دیکھا۔ سلیمان نے خاموشی سے آبرو چکائے، جیسے اسے بولنے کی اجازت دے رہا ہو۔ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، آپ شہر کے کسی بھی خوبصورت، امیر اور خاندانی لڑکی سے شادی کر سکتے تھے۔ کوئی بھی لڑکی خوشی خوشی آپ کے بچے کی ماں بننے کو تیار ہو جاتی، پھر مجھ جیسی غریب، بے سہارا اور لاوارث لڑکی ہی کیوں؟ آپ کو میرے ہی وجود سے بچہ کیوں چاہیے؟ سلیمان کے چہرے کے تاثرات اچانک سخت ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی سرد مہری مزید گہری ہو گئی۔ اس کے ایک قدم نویرا کی طرف بڑھایا، جس پر نویرا سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ جاننا تمہارے لیے قطعی ضروری نہیں ہے نویرا۔ سلیمان کی آواز میں ایک ایسی کار تھی جس نے نویرا کو مزید سوال کرنے سے روک دیا۔ تمہارا کام صرف مجھے وارث دینا ہے، مجھ سے بحث کرنا یا میری زندگی میں جھانکنا نہیں۔ حد میں رہنا سیکھو۔ یہ کہہ کر سلیمان بیڈ روم کی بڑی سے شیشے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور باہر شہر کی جگمگاتی روشنیوں کو دیکھنے لگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سلیمان کے اس سخت گیر کھول کے پیچھے کیسی تلخیاں چھپی ہیں۔ سلیمان کا تعلق شہر کے ٹاپ ایلیٹ کلاس سے تھا، لیکن دولت کی سنبھال نے اسے کبھی خاندانی سکون نہیں دیا تھا۔ وہ ایک بروکن فیملی کا چشم و چراغ تھا۔ اس نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے ماں باپ کو ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے، ایک دوسرے کی سر عام تذلیل کرتے دیکھا تھا۔ ان کے درمیان کوئی محبت نہیں تھی، صرف انا اور دولت کی جنگ تھی۔ بالآخر وہ رشتہ ایک بدترین طلاق پر ختم ہوا، جس نے سلیمان کی شخصیت کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی نظر میں شادی نام کا رشتہ ایک فرار تھا اور رشتوں سے اس کا اعتبار مکمل طور پر اٹھ چکا تھا۔ وہ شہر کی ان ماڈرن، امیر اور کھوکھلی عورتوں سے شدید نفرت کرتا تھا جو صرف پیسوں اور اسٹیٹس کے پیچھے بھاگتی تھی۔ لیکن اس کی زندگی میں صرف ایک ہستی تھی جس کے سامنے وہ سر جھکاتا تھا، اور وہ تھی اس کی دادی نے ہی اسے بچپن کی اس خاندانی ٹوٹ پھوٹ میں سینے سے لگا کر پالا تھا۔ وہ سلیمان کے لیے اس کی کل کائنات تھی۔ پچھلے کچھ عرصے سے دادی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی اور ان کی بس ایک ہی ضد تھی، سلیمان پتر، میری ہڈیاں اب گلنے لگی ہیں، مرنے سے پہلے مجھے بس اپنے پر پوتے کی شکل دکھا دے، مجھے اس حویلی میں تیرے بچے کی کلکاریاں سننی ہیں۔ سلیمان کسی بھی قیمت پر شادی کے لیے رضامند نہیں تھا، لیکن دادی کی حالت دیکھ کر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ
کہ انہیں ان کا پرپوتا ضرور دے گا، لیکن وہ یہ بچہ کسی ایلیٹ کلاس کی جھوٹی مکار اور کھوکھلی عورت کی کوکھ سے نہیں چاہتا تھا۔ اسے ایک ایسا وارث چاہیے تھا جس کی رگوں میں خاندانی خون ہو اور جس کی ماں پاکیزہ ہو۔ جب نویرا اس کی گاڑی سے ٹکرائی اور سلیمان نے اس کی جان بچانے کے بعد اپنے آدمیوں سے اس لڑکی کے پس منظر کے تفتیش کروائی تو اسے معلوم ہوا کہ نویرا ایک غریب مگر خاندانی گھرانے کی بیٹی ہے۔ اس کی سوتیلی ماں اور اس کے بھائی کے ظالم کی داستان سن کر سلیمان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی اب تک دنیا کی غلاستوں سے بچی ہوئی ہے۔ نویرا انتہائی معصوم، بولی بالی اور سادہ تھی۔ اس کی پاکیزگی ہی وہ واحد وجہ تھی جس نے سلیمان کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا کہ اس کے بچے کی ماں صرف یہی لڑکی بنے گی۔ اسی لیے اس نے نویرا کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، اسے دولت اور تحفظ کی آفر دے کر اپنے مقصد کے لیے آمادہ کر لیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، فلیٹ میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سلیمان کھڑکی سے ہٹا اور اس نے بیڈ روم کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ دروازے کی آواز نویرا کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ میں آج رات یہی رکوں گا، سلیمان نے انتہائی سپاٹ لہجے میں اعلان کیا اور اپنی شرٹ کے کف کے بٹن کھولنے لگا۔ نویرا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، اسے لگا جیسے کمرے کی دیواریں اس پر گرنے لگی ہوں۔ انور کا وہ خوفناک حوث زدہ چہرہ، وہ زبردستی کا منظر اور وہ تکلیف جو اس نے چند دن پہلے محسوس کی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ نویرا کا سانس تیزی سے چلنے لگا اور وہ بے ساختہ پیچھے ہٹتی ہوئی بیڈ کی پشت کے ساتھ لگ کر سمٹ گئی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور اس نے اپنے گھٹنوں میں سر دے کر خود بازو میں جکڑ لیا۔ سلیمان نے شرٹ کا آخری بٹن کھولتے ہوئے نویرا کی طرف دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ نویرا کی حالت کسی ایسے پرندے کی سی تھی جیسے شکاری کے جال میں پھنسنے کے بعد موت یقینی نظر آ رہی ہو۔ سلیمان ظالم ضرور تھا، ضدی ضرور تھا، لیکن وہ کوئی درندہ نہیں تھا۔ اس کا تعلق ایک اعلیٰ خاندان سے تھا اور عورت کی تذلیل کرنا اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، قریب رکھی ٹیبل سے پانی کا ایک گلاس بھرا اور نویرا کی طرف قدم بڑھائے۔ نویرا اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر مزید سہم گئی اور اس کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکل گئی۔ سلیمان بیڈ کے کنارے پر بیٹھا اور اس نے انتہائی نرمی سے اپنا ہاتھ نویرا کے سر پر رکھا۔ نویرا ایک دم سے چونکی اور اس نے خوف زدہ نظروں سے سلیمان کو دیکھا۔ ریلیکس نویرا، سلیمان کی بھاری آواز میں وہ پہلی سے سرد مہر ہی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ ڈرنا بند کرو۔ اس نے پانی کا گلاس نویرا کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھمایا اور خود نے تھوڑا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا تاکہ نویرا کو محسوس ہو کہ وہ اس پر حاوی نہیں ہو رہا۔ پانی پیو، سلیمان نے حکم دیا، لیکن اس بار لہجے میں ایک نرمی تھی۔ نویرا نے ڈرتے ڈرتے پانی کے 2 گھونٹ بھرے اور گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کن حالات سے نکل کر آئی ہو نویرا، سلیمان نے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے کہا۔ میں انور نہیں ہوں اور نہ ہی میں تم پر کوئی زبردستی کرنے والا ہوں۔ میں نے تم سے باقاعدہ نکاح کیا ہے، تم میری بیوی ہو، کوئی سڑک سے خریدی ہوئی طوائف یا کھلونا نہیں جس کے ساتھ میں جب چاہوں وحشیانہ سلوک کروں۔ نویرا نے حیرت سے سلیمان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اس وقت ایک عجیب متانت اور طمانینت تھی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں زیادہ درد نہیں دوں گا اور میں اپنے وعدے کا پکا ہوں۔ سلیمان نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ سب تمہارے لیے بہت نیا، بہت اچانک اور خوفناک ہے۔ میں تمہیں وقت دوں گا نویرا، جب تک تم خود کو اس ماحول کے ساتھ اور میرے ساتھ پرسکون محسوس نہیں کرتی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ سلیمان اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بیڈ کی دوسری طرف جا کر لحاف ہٹایا۔ آج کی رات تم صرف سکون سے سو جاؤ، تمہیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم محفوظ ہو۔ سلیمان نے بیڈ کی سائڈ لیمپ بجھا دی اور خود بیڈ کے دوسرے کنارے لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ نویرا ابھی تک بیڈ کی پشت سے لگی بیٹھی تھی۔ سلیمان کے رویے، اس کی کہی ہوئی باتیں اور اس کے اس طرح پرسکون انداز میں لیٹ جانے نے نویرا کے اندر مچے ہوئے خوف کے طوفان کو یکدم خاموش کر دیا تھا۔ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے اسے ایک بے رحم سوداگر لگ رہا تھا، اب اندھیرے میں اسے ایک محافظ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ نویرا نے تناؤ زدہ اعصاب آہستہ آہستہ ڈھیلے پڑنے لگے اور وہ خاموشی سے لحاف میں کھسکتی چلی گئی۔ وقت کی ڈور کو جیسے پر لگ گئے تھے۔ 2 ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا تھا۔ ان 2 مہینوں میں سلیمان نے اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ اس نے نویرا کو وقت دیا، اسے نئے ماحول کا عادی ہونے دیا، اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی، لیکن پھر
پھر وہ رات بھی آئی جب دونوں کے درمیان موجود اس صد معاہدے نے ایک نئے رشتے کی بنیاد رکھی، اور آج صبح واش روم کے آئینے کے سامنے کھڑی نویرا کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس کی نظر ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی اسٹرپ پر جمی ہوئی تھی جس پر ابھرنے والی دو گہری سرخ لکیریں اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ سنا رہی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی، اس کے اندر ایک نئی جان پھوٹ پڑی تھی۔ سلیمان کے وارث نے سانس لینا شروع کر دیا تھا۔ نویرا کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ یہ آنسو خوشی کے تھے یا خوف کے، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا جہاں اب ایک ممتا کا نرم سا احساس جاگ رہا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ واش روم کے دروازہ کھولا۔ سلیمان بیڈ روم کے آئینے کے سامنے کھڑا اپنی نیوی بلو شرٹ کے کپ فولڈ کر رہا تھا۔ اسے آج صبح کسی اہم میٹنگ کے لیے نکلنا تھا۔ دروازے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ نویرا دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں نمی تھی۔ کیا ہوا نویرا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ سلیمان نے فون اپنی شرٹ کے بٹن چھوڑے اور دو قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ اس کی آواز میں ایک فطری سی فکر تھی۔ نویرا نے کچھ کہے بغیر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی کھولی اور وہ پریگنینسی اسٹرپ سلیمان کے سامنے کر دی۔ سلیمان کی نظریں اسٹرپ پر پڑی۔ چند لمحوں کے لیے پورے کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ سلیمان جیسے سانس لینا بھول گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے وہ اسٹرپ نویرا کے ہاتھ سے لی اور ان دو سرخ لکیروں کو گھورنے لگا۔ نویرا سلیمان کی بھاری آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر نویرا کو دیکھا۔ اس کی سرد اور پرروب آنکھوں میں آج ایک ناقابل بیان چمک تھی۔ کیا واقعی تم ہم؟ نویرا نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ سلیمان کے چہرے پر ایک ایسی کھلی اور مسحور کن مسکراہٹ ابھری جو نویرا نے ان 2 مہینوں میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھا اور اس نے نویرا کو اپنے مضبوط بازوں کے حصار میں لے لیا۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے نویرا۔ تم نہیں جانتی کہ آج تک تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میری دادی کی آخری خواہش پوری ہونے والی ہے۔ سلیمان نے اسے غصے الگ کیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے مارے ایک عجیب سا جنون ناچ رہا تھا۔ آج مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں نے پوری دنیا فتح کر لی ہو۔ نویرا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ سلیمان کی خوشی دیدنی تھی، لیکن نویرا کے دل کے کسی کونے میں یہ سوال چھپ رہا تھا کہ یہ خوشی صرف اس بچے کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں۔ اس دن کے بعد جیسے جیسے سلیمان کی پوری دنیا ہی نویرا کے گرد گھومنے لگی۔ اس نے اسے شام میں ایک ڈھیر عمر مگر انتہائی شفیق عورت رشیدہ بی بی کا بندوبست کر دیا۔ یہ رشیدہ بی بی ہیں۔ سلیمان نے لاؤنج میں نویرا کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے تعارف کروایا۔ آج سے گھر کا کوئی کام تم نہیں کرو گی۔ کچن میں جانا، جھک کر کوئی چیز اٹھانا سب سختی سے منع ہے۔ رشیدہ بی بی 24 گھنٹے تمہاری خدمت کے لیے یہاں موجود رہیں گی۔ نویرا نے حیرت سے سلیمان کو دیکھا۔ لیکن سر، میرا مطلب ہے سلیمان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تھوڑا بہت کام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں سارا دن فارغ رہ کر اکتا جاؤں گی۔ سلیمان نے سختی سے نویرا کی بات کاٹی۔ نہیں نویرا، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے جو تمہارے پاس ہے، اور ویسے بھی تمہاری رنگت کتنی پیلی پڑ رہی ہے۔ کمزوری دیکھو اپنی۔ آج کے بعد تم صرف آرام کرو گی۔ اس کے بعد کے دن نویرا کے لیے کسی تلمساتی خواب کی طرح تھے۔ سلیمان جو پہلے رات گھر آتا تھا اب شام ڈلتے ہی فلیٹ پر موجود ہوتا تھا۔ اگلی صبح ہی کا واقعہ تھا۔ نویرا ابھی سو کر اٹھی تھی اور بیڈ پر تکیوں کے سہارے بیٹھی تھی۔ سلیمان کچن سے خود ایک بڑی سی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ٹرے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ اس میں ایک گلاس تازہ دودھ، سیب کا جوس اور مختلف کٹے ہوئے پھلوں کی ایک پلیٹ سجی تھی۔ چلو شاباش، سیدھی ہو کر بیٹھو۔ سلیمان نے جوس کا گلاس اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ نویرا نے منہ بسول لیا۔ سلیمان، مجھے صبح صبح یہ سب نہیں پیا جاتا۔ مجھے الٹی سی محسوس ہوتی ہے، متلی ہو رہی ہے۔ نخرے بالکل نہیں نویرا۔ سلیمان بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا اور گلاس اس کے ہونٹوں کے قریب کر دیا۔ تمہاری خوراک پہلے ہی بہت کم ہے، تمہیں یہ کھانا پینا ہوگا۔ ڈاکٹر نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ تمہیں فریش فروٹس اور دودھ پینا ہے۔ چپ چاپ پی لو ورنہ میں زبردستی پلا دوں گا۔ نویرا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پیاری سی خفگی تھی۔ آپ بہت ضدی ہیں۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے گلاس پکڑا اور ناک چڑھا کر جوس پینے لگی۔ سلیمان کی اس معصوم سی حرکت پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ ضدی تو میں ہوں، اور یہ بات تم اب تک جان چکی ہو۔ اب یہ سیب کے ٹکڑے بھی ختم کر۔ وہ خود اپنے ہاتھ سے فورک کی مدد سے اسے پھل کھلانے لگا۔ یہ لمحات اتنے سحر انگیز ہوتے تھے کہ رشیدہ بی بی جب بھی دروازے سے گزرتی
ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیتی اور دل ہی دل میں بلائیں دیتی کیسی نظر بد لگ گئی ہے آج کل کے رشتوں کو، ورنہ دیکھو یہ دونوں ماشاءاللہ کیسے ہیر رانجھا لگتے ہیں۔ صاحب تو بی بی جی کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں، اللہ ان کی جوڑی سلامت رکھے۔ رشیدہ بی بی اکثر کچن میں کام کرتے ہوئے خود کلامی کرتی تھی۔ کسی تیسرے شخص کے لیے تصور کرنا بھی محال تھا کہ ان دونوں کا رشتہ ایک سودے کی پیداوار ہے۔ ان کی ہنسی، سلیمان کی وہ زبردستی کی فکر، نویرہ کی وہ چھوٹی چھوٹی شکایات، سب کچھ ایک روایتی محبت کرنے والے جوڑے جیسا تھا۔ سلیمان جب بھی گھر آتا اس کے ہاتھ میں کبھی نویرہ کے لیے کوئی نیا ڈریس ہوتا، کبھی اس کی پسندیدہ چاکلیٹس، کبھی پھولوں کا بکے ہوتے۔ وہ رات کو سوتے وقت بھی یہ تسلی کرتا کہ نویرہ نے لحاف ٹھیک سے اوڑھا ہے یا نہیں۔ اس کے آرام کا، اس کی دعاؤں کا، یہاں تک کہ اس کے موڈ کا بھی خیال رکھتا تھا۔ لیکن ان سب دل فریب مناظر اور محبت بھرے رویوں کے باوجود رات کی کسی پہر جب سلیمان گہری نیند سو رہا ہوتا تھا، نویرہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہوتی تھی۔ ایک رات کمرے میں نائٹ لیمپ کی مدھم سی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سلیمان نویرہ کی طرف پیٹھ کیے گہری نیند میں تھا۔ نویرہ نے کروٹ لی اور سلیمان کی چوڑی اور مضبوط کمر کو خاموشی سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ اتر آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اپنے پیٹ پر رکھا۔ تم کتنے خوش نصیب ہو نا۔ نویرہ نے اپنے اندر پلنے والی جان سے سرگوشی کی۔ تمہارا باپ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، تمہاری دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہارے لیے ہر رسائی جمع کر رہا ہے۔ اس کے گلے میں ایک کڑوا سا گولا اٹک گیا۔ لیکن میری کیا حیثیت ہے، میں تو صرف ایک ذریعہ ہوں، ایک لفافہ جس کے اندر کی چٹھی کام کی ہے، اور جب وہ چٹھی نکال لی جائے گی تو اس لفافے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے ایک گرم آنسو پھسلا اور تکیے میں جذب ہو گیا۔ وہ سلیمان کی محبت بھری نگاہوں اور فکر کو یاد کرنے لگی جب وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا، جب وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تھا تو نویرہ کا دل چاہتا تھا کہ وہ لمحہ وہیں رک جائے۔ اس معصوم اور پاکیزہ لڑکی نے لاشعوری طور پر سلیمان کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ اسے اس شخص سے، اس سودے سے محبت ہونے لگی تھی، لیکن اگلا ہی خیال اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتا تھا۔ یہ سب وقتی ہے، یہ گاڑیاں، یہ فلیٹ، یہ نوکر چاکر اور سلیمان کا یہ پیار، سب اس دن ختم ہو جائے گا جس دن یہ بچہ اس دنیا میں آ جائے گا۔ یہ سودا مکمل ہو جائے گا اور میں پھر سے سڑک پر آ جاؤں گی۔ نویرہ نے سسکتی ضبط کرتے ہوئے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ سلیمان کے دل کی خبر نہیں رکھتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سلیمان کے ایک سخت اور بے اعتبار دل میں نویرہ کی معصومیت کیا لنگرا رہی ہے۔ کیا وہ واقعی صرف بچے کی خاطر یہ سب کر رہا تھا؟ کیا اس کا دل نویرہ کے لیے بالکل خالی تھا؟ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سلیمان بھی کبھی کبھی اپنے آفس میں بیٹھا فائلوں کو گھورتے ہوئے اچانک مسکرا دیتا تھا جب اسے نویرہ کا ناک چڑھا کر دودھ پینا یاد آتا تھا۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی بیڈ پر سوتے تھے، لیکن دونوں کے دلوں میں ایک انکہی جنگ جاری تھی۔ ایک وہ جسے محبت ہو چکی تھی لیکن وہ اسے ایک سودا سمجھ کر خاموش تھی، اور دوسرا وہ جو محبت کی دستک سن رہا تھا لیکن اپنی انا اور ماضی کی تلخیوں کے باعث اس دروازے کو کھولنے سے گریزاں تھا۔ ہسپتال پرائیویٹ روم میں کھڑکی سے چھن کر آنے والی صبح کی پہلی کرن نویرہ کے زرد چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ فضا میں جراثیم کشید ویات اور نئے پیدا ہونے والے بچے کی مخصوص بینی بینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ نویرہ بیڈ پر لیٹی نکاہٹ سے بند آنکھیں کھول رہی تھی کہ اسے اپنے ماتھے پر کسی کے لبوں کا گرم لمس محسوس ہوا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو سامنے سلیمان تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ سکون اور چمک تھی جو نویرہ نے پچھلے 9 ماہ میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سلیمان کے بازو میں ایک سفید مخملی کمبل میں لپٹی ہوئی ایک چھوٹی سی جان تھی، کا بیٹا، اس کا وارث نویرہ۔ سلیمان کی آواز جذبات سے بوجھل تھی۔ اس نے جھک کر دوبارہ نویرہ کا ماتھا چوما۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے وہ خوشی دی ہے جس کا میں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ تم نہیں جانتی میرے لیے اس لمحے کی کیا قیمت ہے۔ تم نے میرا ادھورا پن دور کر دیا۔ نویرہ کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ ٹھہر گئی، اس کا دل سینے میں جیسے ڈوب رہا تھا۔ سلیمان کی آنکھوں میں موجود یہ شکریہ اسے کسی الوداعی کلمے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے اس ننھے سے فرشتے کی طرف دیکھا جو سلیمان کی گود میں پرسکون سو رہا تھا، وہ بچہ جس کی خاطر نویرہ نے 9 ماہ تک اپنی جان سولی پر لٹکائے رکھی تھی۔ اب وہ اس کا نہیں تھا، وہ اس سودے کی آخری قسط تھا۔
جو ادا ہو چکی تھی۔ بہت پیارا ہے، بالکل آپ جیسا، نویرا کی آواز بمشکل نکلی۔ ہاں بالکل میرے جیسا، سلیمان نے فخر سے کہا۔ دادی ماں تو اسے دیکھ کر پاگل ہو جائیں گی، میں نے انہیں فون کر دیا ہے، وہ بہت خوش ہیں۔ 3 دن بعد جب ہسپتال سے چھٹی ملی اور وہ اسی عالیشان فلیٹ میں واپس آئے تو فضا بدل چکی تھی۔ گھر میں رونق تھی، خوشبوئیں تھی، لیکن نویرا کے لیے وہاں کی ہوا اجنبی ہونے لگی تھی۔ سلیمان بچے کی دیکھ بھال، ڈاکٹروں کی وزٹ اور دادی کی کالز میں اتنا مصروف تھا، اسے شاید یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ نویرا اب اس فریم کا حصہ نہیں رہی۔ نویرا اپنے کمرے میں آئی، اس نے الماری کھولی اور اپنا وہ پرانا خستہ حال بیگ نکالا جو اس گھر میں لائی تھی۔ اس نے سلیمان کے دیے ہوئے قیمتی جوڑے، زیورات اور مہنگے تحائف وہیں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیے۔ اس نے صرف اپنے وہی 2-4 پرانے سوٹ بیگ میں ڈالے جو اس کی اصل پہچان تھے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنسو مسلسل اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ بیگ کی زپ بند کرنے کے بعد اس نے ایک آخری بار شیشے میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ ویران تھا۔ وہ بیڈ روم سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں سلیمان صوفے پر بیٹھا بچے کو فیڈر پلا رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تسکین تھی۔ نویرا کے قدم وہیں رک گئے، اسے لگا جیسے وہ کسی خوبصورت تصویر میں زبردستی داخل ہو رہی ہو۔ سلیمان، اس نے دھیرے سے پکارا۔ سلیمان نے چونک کر سر اٹھایا۔ نویرا کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا ہے نویرا؟ یہ بیگ کیوں اٹھایا ہوا ہے تم نے؟ ابھی تو تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ نویرا نے ہمت جمع کی اور بیگ کے ہینڈل پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ وعدہ پورا ہو گیا سلیمان صاحب، آپ کو آپ کا وارث مل گیا، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب میری یہاں ضرورت نہیں ہے۔ سلیمان ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کی لہر دوڑی۔ تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے، اسے میری ضرورت نہیں، اسے ایک ماں کی ضرورت ہے جو آپ اسے کسی بھی اچھی آیا یا اپنی دادی کے ذریعے دے دیں گے۔ نویرا کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ گیا۔ میں یہاں صرف ایک معاہدے کے تحت آئی تھی، وہ معاہدہ اب ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ بچہ پیدا کرنے کے بدلے آپ مجھے مالا مال کر دیں گے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ گھر گاڑی پیسہ سب آپ کے پاس رہے، بس مجھے جانے کی اجازت دیں۔ سلیمان ساکت رہ گیا، اسے امید نہیں تھی کہ نویرا اتنی جلدی اس طرح جانے کی بات کرے گی۔ اس نے چاہا کہ وہ اسے روکے، اسے کہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن اس کی انا اور وہ سوتے کے الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ تمہارا مطلب ہے تم واقعی جانا چاہتی ہو؟ سلیمان نے سر لہجے میں پوچھا، حالانکہ اس کا دل اندر سے کٹ رہا تھا۔ جی، میں اب مزید اس بوجھ کے ساتھ نہیں جی سکتی کہ میں یہاں صرف ایک بچے کی خاطر رکی ہوئی ہوں۔ مجھے اپنی زندگی جینے دیں سلیمان صاحب۔ نویرا نے اپنی نظریں جھکا لیں تاکہ وہ سلیمان کی آنکھوں میں موجود کرب نہ دیکھ سکے یا شاید اپنا کرب نہ دکھا سکے۔ سلیمان نے گہرا سانس لیا اور بچے کو دوبارہ جھولے میں لٹایا۔ ٹھیک ہے نویرا، اگر تمہیں یہی لگتا ہے کہ ہمارا ساتھ صرف یہیں تک تھا تو میں تمہیں زبردستی نہیں روکوں گا، لیکن یاد رکھنا میں نے تمہیں کبھی جانے کے لیے نہیں کہا۔ نویرا نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے ایک آخری نظر اس ننھے بچے پر ڈالی جو اس کے وجود کا حصہ تھا لیکن اب اس کی دسترس سے باہر تھا۔ اس نے بیگ اٹھایا اور مڑی۔ نویرا رکو، سلیمان کی آواز آئی۔ اس نے ایک باری چیک بک نکال کر ایک رقم لکھی اور نویرا کی طرف بڑھائی۔ یہ تمہارا حق ہے، تم نے جو میرے لیے کیا اس کی کوئی قیمت نہیں، لیکن یہ تمہارے مستقبل کی زندگی کے لیے ہے۔ نویرا نے وہ چیک نہیں لیا، اس نے مسکرا کر سلیمان کی طرف دیکھا، ایسی مسکراہٹ جس میں ہزاروں زخم چھپے تھے۔ نہیں سلیمان صاحب، میں نے اپنے بچے کو بیچا نہیں ہے، وہ میرا تحفہ تھا آپ کے لیے۔ تحفے کی قیمت نہیں لی جاتی۔ خدا حافظ۔ نویرا تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی فلیٹ کے دروازے کے باہر نکل گئی۔ وہ پیچھے سلیمان اپنے عالیشان گھر میں اپنے وارث کے ساتھ بالکل تنہا رہ گیا۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس سوتے میں وہ اپنا سب سے قیمتی احساسہ ویرا کی محبت کھو چکا تھا۔ ویرا کے قدموں کی چاپ کوریڈور میں گونجی اور پھر لفٹ کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ سلیمان وہیں ساکت کھڑا رہا، اس کے ہاتھ میں وہ چیک اب ایک کاغذ کے بے معنی ٹکڑے سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ کمرے میں پرتعش خاموشی اب اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اس نے جھولے میں سوئے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا جس کی معصوم صورت بالکل نویرا جیسی پرکشش تھی۔ اچانک سلیمان کے سینے میں ایک ہول سا اٹھا۔ اسے احساس ہوا کہ نویرا کے بغیر یہ عالیشان فلیٹ، یہ دولت اور یہ بچہ بھی اسے وہ مکمل پن نہیں دے پائیں گے جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ نویرا صرف ایک ذریعہ نہیں تھی، وہ تو ان 9 مہینوں میں اس کے وجود کی
ضرورت بن چکی تھی۔ اس کی معصومیت، اس کا وہ زبردستی دودھ پینا، اس کی ہلکی سی مسکراہٹ، سلیمان کو لگا جیسے اس کی روح کا ایک حصہ اس کے گھر سے باہر نکل گیا ہے۔ نہیں، میں اسے ایسے نہیں جانے دے سکتا۔ سلیمان نے فون اپنا والٹ اٹھایا اور دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے پہنچا۔ نویرا ابھی اپارٹمنٹ کی بلڈنگ سے باہر نکلی ہی تھی اور سڑک کے کنارے کھڑی کسی رکشے کا انتظار کر رہی تھی۔ دھوپ اس کے چہرے کو تپا رہی تھی اور وہ بار بار اپنی چادر سے آنسو پوچھ رہی تھی۔ سلیمان نے لپک کر اس کا بازو تھام لیا۔ نویرا چونک کر مڑی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سلیمان، آپ یہاں؟ نویرا، پاگل مت بنو، چلو واپس اندر۔ سلیمان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ سلیمان، آپ یہاں؟ نویرا، پاگل مت بنو، چلو واپس اندر۔ سلیمان کا سانس پھولا ہوا تھا، لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سی طرب تھی۔ نویرا نے اپنا بازو چرانے کی کوشش کی۔ نہیں سلیمان صاحب، پلیز مجھے جانے دیں، ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اب میرے رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ سلیمان نے اس کے دونوں کندھے تھام لیے، اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی ایلیٹ کلاس کی وہ انا، وہ صد مہری، سب اس لمحے پگھل چکی تھی۔ معاہدہ جائے باہر میں نویرا، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے یہ سب صرف ایک سودا تھا؟ کیا تمہیں میری آنکھوں میں میری فکر، میرے لمس میں کبھی کچھ اور محسوس نہیں ہوا؟ سلیمان کی آواز بھرا گئی۔ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، مجھے باپ بنایا ہے، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا تھا کہ تم نے مجھے انسان بھی بنایا ہے؟ نویرا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آپ یہ سب صرف بچے کی خاطر کہہ رہے ہیں؟ نہیں نویرا، میں یہ سب تمہاری خاطر کہہ رہا ہوں۔ سلیمان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر لیا۔ بچہ میرا وارث ہے، لیکن تم میری زندگی ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کب ہوا، کیسے ہوا، لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے نویرا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں دوبارہ کسی پر اعتبار کروں گا، لیکن تمہاری سادگی نے میرا دل جیت لیا۔ نویرا کے لب لرزنے لگے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سلیمان نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں سلیمان احمد خاں ہوں۔ نویرا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر میں صرف بچے کی فکر کرتا تو تمہیں چیک دے کر رخصت کر دیتا، تمہارے پیچھے سڑک پر ایسے دیوانوں کی طرح نہ بھاگتا۔ اس نے نویرا کا چھوٹا سا بیگ اپنے ہاتھ میں لیا، دوسرا ہاتھ نویرا کے ہاتھ میں دے کر اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ گھر چلو نویرا، وہ گھر، وہ بچہ اور یہ سلیمان، سب تمہارے منتظر ہیں۔ اب کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اب صرف محبت ہوگی۔ نویرا نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لی اور خاموشی سے سلیمان کے ساتھ واپس قدم بڑھانے لگی۔ جب وہ دوبارہ فلیٹ کے اندر داخل ہوئے تو سورج کی سنہری روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سلیمان نے دروازہ بند کیا اور نویرا کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ آج سے تم اس گھر کی باقاعدہ ملکہ ہو، نویرا سلیمان خان۔ اور ہاں، سلیمان نے شرارت سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، اب تمہیں وہ جوس اور دودھ روزانہ پینا ہوگا، لیکن اس بار میری محبت کے طور پر، کسی پابندی کے طور پر نہیں۔ نویرا بے ساختہ ہنس پڑی۔ اس نے اپنا سر سلیمان کے سینے پر ٹکا دیا۔ باہر پرندے چہچہا رہے تھے اور کمرے کے کونے میں موجود جھولے سے بچے کی ہلکی سی آواز آئی، جیسے وہ ابھی اپنی ماں باپ کی اس نئے آغاز پر خوش ہو۔ محبت کا وہ سودا جو ایک مجبوری سے شروع ہوا تھا، آج ایک خوبصورت اور لازوال رشتے میں بدل چکا تھا۔